ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ ان تربیتی اسالیب کی بات کر رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت سے حضرات حسنین کریمین کے واسطے سے ہمیں پہنچتے ہیں۔ جی سیرف صاحب، اس میں چند باتیں تو میں نے عرض کر دی تھی۔ جی اس میں ایک اور بات جو بہت توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ والدین خود ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر اپنی زندگی کو پیش نہ کریں۔ جی ہماری عملی زندگی میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم بچوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں مگر خود ہمارا عمل اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے، اور یہ بڑی علم و نفسیات کے حوالے سے بڑی واضح بات ہے اور ایک اصول ہے کہ بچے آپ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کہنا کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے تو ہمارے کہے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بچے اسی کو فالو کریں گے۔ بالکل۔ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے تو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ، ظاہر ہے کہ آپ کی ذات تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور آپ لوگوں کو دین کی تمام تعلیمات کو سکھانے والے ایک منبع اور سورس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں تو یہ ممکن ہے ہی نہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کریں بے شک جو کہ آپ کے عمل کے اندر نہ ہو۔ بے شک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے عمر کے تھے، اور آپ کی خالہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھیں، زوجہ مبارکہ تھیں، تو آپ رات کو کبھی قیام کرتے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، اور رات کے پچھلے پہر میں جب آقا قیام کے لیے کھڑے ہوتے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے، تو آقا ان کو اٹھاتے نہیں تھے، وہ خود ہی سرکار کو تیاری کرتا ہوا دیکھتے تو بستر سے اٹھ کر وضو کر کے آقا کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عمل تھا جو گھر میں ہو رہا تھا، اس عمل کو دیکھ کر جو گھر میں موجود جو بچے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آج کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اب ہم خود مصروف ہوں ٹی وی پر اور موبائل پر، اور بچے سے کہ بیٹا کتاب لے کے بیٹھو پڑھو، مطلب یہ جو یا رویہ یہ ہے کہیں کہ موبائل استعمال نہ کرو۔ استعمال نہ اب اس سے اریٹیشن پیدا ہوگا، اس سے اشتعال پیدا ہوگا، اس سے وہ خوش دلی کے ساتھ اور محبت اور چاہت کے ساتھ کبھی آپ کی بات کو فالو نہیں کرے گا۔ یہ جو دوری جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، ایسے کون کون سے عملی اقدامات ہیں پن پوائنٹ پہ کہ جو پیرنٹس کو فالو کرنے چاہیے جس سے وہ یہ دوری جو ہے بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے یا ختم ہو جائے؟ شیخ صاحب ہم اس پر بڑی تفصیل سے پیچھے کلام کر چکے ہیں، اگر ہم اس کو سم اپ کریں جی تو ہم یہی کہیں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے رویے میں محبت، پیار اور شفقت ہو، تاکہ جو پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ بچے اپنا حال دل کسی اور کو نہ سنائیں، وہ اپنے ماں باپ کو اپنا حال دل سنائیں۔ میں نے آپ کے سامنے مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی رکھی تھی کہ بیٹا خواب دیکھتا ہے تو باپ سے آ کے ذکر کر رہا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کے سامنے اپنا وافی ضمیر کھل کر بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بیان نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ڈر ہے، ہچکچاہٹ ہے، یا کیا چیز ہے؟ اس میں ان کا فرینڈلی نہ ہونا ہے، کیا چیز؟ جی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محبت اور شفقت کے پہلو میں جب بچے کمی فیل کرتے ہیں، انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے یا کمی ہے، اگر ہم نے ذکر کر دی تو آگے سے اس کو پوزیٹیولی نہیں دیکھا جائے گا یا رہنمائی نہیں کی جائے گی بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس پہلو کی وجہ سے وہ اپنی بات کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور ایسے بندے کے سامنے بیان کرتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرنے کی بجائے مس گائیڈ کرتا ہے اور بچہ غلط راہ کے اوپر چل پڑتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور دوسری چیز جو ہے اس بانڈ کو مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں والدین اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کریں۔ آج معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے، ایک وجہ یہ بھی بن رہی ہے دوریوں کی کہ اللہ پاک نے اگر بیٹے بیٹیاں آپ کو ایک سے زیادہ دی ہوئی ہیں تو بعض اوقات والدین جو ہیں بچوں کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، بیٹوں بیٹیوں میں فرق کریں۔ بیٹے بیٹی میں فرق کر رہے ہوتے ہیں، بیٹوں کے اندر فرق ہو رہا ہوتا ہے، بیٹیوں میں فرق ہوتا ہے، یعنی بیٹے بیٹیوں کا بھی فرق ہوتا ہے، بیٹا کو زیادہ بیٹے پہ زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ تحائف لائے جا رہے ہیں، بیٹی اگنور ہو رہی ہے، اس وجہ سے بیٹی آپ سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 2-3 بیٹے ملے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اور آپ ایک بیٹے کو فوکس کر رہے ہیں اور دوسرے بیٹے کی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے آپ نے اسے اگنور کیا ہوا ہے تو وہ بچہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام حضرت نعمان بن بشیر
رضی اللہ عنہ آئے تھے اور عرض کی کہ میں اپنے بچوں کو یہ غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں، آپ گواہ ہو جائیے. تو فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو یہ گفٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں ایک کو دے رہا ہوں. کہا ایسے ظالمانہ عطیے پر میں گواہ نہیں بنوں واہ گا. واہ واہ، سبحان اللہ. آپ نے باپ کے اس تحفے کو ظالمانہ تحفہ قرار دیا جو ایک کو تو دے رہا ہے اور باقیوں کو محروم کر رہا ہے.